سماوات طباقا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ذات جس نے بنایا 7 آسمان کو طباقاً، طباق کا مطلب ایک کے اوپر ایک۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے اس بنائے میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی فرق دیکھتے ہو؟ فرجع البصر، تو اپنی نگاہ کو اٹھا کر دیکھو، پلٹا کر دیکھو، هل تری من فطور، تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی کجی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اپنی نگاہ کو دوبارہ اٹھاؤ دوسری مرتبہ، ینقلب الیک البصر، تیری نگاہ تیری طرف پلٹ آئے گی، خاسئا، تھکی ہوئی، ناکام، وہو حسیر، اور اس حال میں کہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ آسمان کو دیکھو، آسمان پہ غور و تفکر کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرو، اس کو، ان چیزوں کو پر تفکر کر کے اپنے قلب میں اللہ کی عظمت کو بڑھاؤ۔ تو اب آسمان کو واقعی اگر آپ دیکھیں، کوئی کمی، کوئی کجی نظر آئے، کہیں ٹیڑھا میڑھا پن، کوئی خرابی، ایسا مطلب اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی عظیم صناعت نظر آتی ہے کہ جس کو دیکھ کر دل اش کر اٹھتا ہے۔ کروڑوں انسان مل جائیں تب بھی ایسا آسمان تیار نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ بھی تسلیم کریں گے کہ کروڑوں انسان مل جائیں ایسا آسمان نہیں بنا سکتے کہ بغیر ستون کے کھڑا ہو، ایک کے اوپر ایک ہو۔ ہم تو خیر آسمان دنیا کو ہی دیکھتے ہیں، اوپر کے 6 آسمان تو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لیکن جو آسمان دنیا ہمیں نظر آ رہا ہے یہی کتنی بلندی پر ہے اور بغیر ستونوں کے ہے اور کیسے قائم ہے، بس عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی بہت ہی عظیم ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی آیات کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنی معرفت عطا فرمائی، اپنی عظمت کے دلائل پر غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائی، یہ بہت ہی بڑا مقام شکر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ضرور بے شک مزین کیا ہم نے دنیاوی آسمان کو، یعنی سب سے جو نچلا آسمان ہے، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، مراد ستارے ہیں کہ ہم نے اس کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطانوں کے لیے رجوم بنایا، رجوم یعنی رجم کرنے والا بنایا، مار بنا دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جو کفار، ایک کاہن جو لوگ تھے، نجومی جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ یہ بارش کب آئے گی، فلاں چیز معاملہ کب ہوگا، زلزلہ کب آئے گا، قحط کب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو یہ لوگ اپنے جو تابع جن تھے انہیں بھیجتے تھے کہ تم آسمان پہ جاؤ اور کان لگا کر سنو۔ یہ آسمان کے قریب جاتے تھے جنات، اور جو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف دیے ہوتے تھے کہ اب یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سال یہ ہوگا، تو وہ آپس میں اگر باتیں کر رہے ہوتے تھے تو یہ جنات سن لیا کرتے تھے اور آ کے خبر دے دیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایرر بھی ہوتے تھے، جنات تو جھوٹے بہت ہوتے ہیں، جو کافر جنات ہوتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو آ کے جھوٹ بھی لگا دیا کرتے تھے، لیکن بہت سی باتیں سچ نکل آتی تھیں اور لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ جو تابع جن ہوتے تھے اور فرما بردار ہوتے تھے وہ بہت حد تک سچ بتاتے تھے، جو سنا بتا دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ کو بحیثیت نبی کے مبعوث فرمایا گیا، تو پھر ان کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ پھر اگر یہ جنات اوپر جانے کی کوشش کرتے تو یہ ستارے اللہ کے حکم سے ان پہ بالکل پتھر کی طرح آ کے لگتے تھے، جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، تو پھر ان کا آسمان کے قریب داخلہ ممنوع ہو گیا۔ وہ بیان ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور ہم نے انہیں بنا دیا ایک مار، لِلشَّيَاطِينِ، شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان جنات کے لیے کہ جو کفار و کافر جنات ہوں گے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ بھڑکتی ہوئی آگ جو ایک دم بھڑک کے پھیلتی ہے، ایسی آگ کا عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کے جہنم میں جانے پر یہ نص صریح ہے کہ اگر جنات ایمان لے کر نہیں آتے، کافر رہتے ہیں یا خدا نخواستہ منافق ہوتے ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھڑکتی آگ میں پھینکے گا۔
اس سے معلوم ہوا کہ جنات بھی مکلف ہیں، کیونکہ عذاب اسی کو ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تکمیل میں ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقائد کا بھی مکلف بنایا ہے، اعمال کا بھی مکلف بنایا ہے، لہٰذا ان میں بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان کے جو مسلمان ہیں ان میں بھی بہت سے فرقے ہوتے ہیں جس سے عام مسلمانوں کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کے لیے جو کافر ہوئے، بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ کافر ہوئے، یعنی رب کا انکار کرنے والے ہوئے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کیا ہی برا انجام ہے، یہ بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ڈالے جائیں گے وہ کفار فیہا، اس آگ میں، سمعوا لہا، تو وہ کفار سنیں گے اس جہنم کے لیے، شہیقاً وہی تفور، ایک چنگھاڑ، یعنی وہ غضبناک ہوگی، چنگھاڑ رہی ہوگی جیسے کہ غضب میں کوئی چیز چنگھاڑتی ہے، وہی تفور، اور اس حال میں کہ وہ جوش مارتی ہوگی، یعنی بڑی، یہ حدیث میں بھی ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث ہے کہ جب میدان محشر میں کفار وغیرہ لائے جائیں گے تو جہنم کو بھی لایا جائے گا، اور 70,000 فرشتوں نے لگام سے جہنم کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے، اتنی وہ جوش میں ہوگی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، آج میں ان سب کو اپنے اندر لے لوں۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی، اتنی زیادہ ہیبتناک اس کی آوازیں ہوں گی اور وہ بے قرار ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں ایک فوج، یعنی ایک گروہ جب اس جہنم میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو سوال کریں گے ان کفار سے اس جہنم کے محافظ فرشتے، یعنی داروغہ جو ہوں گے، مالک ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے، وہ ان سے اب کفار سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہوں گے، بلکہ ان کو توبیخ کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا مقصود ہوگا۔ جیسے باپ، کوئی بیٹا فیل ہو جائے تو باپ یہ کہے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ پڑھو، تو یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ڈانٹنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے، کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے، ایسے ہی وہ فرشتے سوال کریں گے۔ اب وہ حسرت سے کیسے جواب دیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا تھا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، تم تو صرف کھلی گمراہی میں ہو، یعنی یہ کفار اب اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، وہ آیا تھا، ہم نے اس کی تکذیب بھی کی، اور جو وہ کتاب وغیرہ لے کر آیا تو ہم نے انکار کر دیا کہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، بلکہ ہم نے معاذ اللہ الٹا ان انبیاء علیہ السلام کو کھلی گمراہی میں موجود قرار دینے کی کوشش کی۔ وقالوا، اور وہ کفار کہیں گے، لو، کاش، کننا نسمع او نعقل، ہم سن لیتے اور ہم سمجھ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اب یہ حسرت کے ساتھ بولیں گے، لیکن کیا فائدہ پھر وہاں جا کر، اسی لیے بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام پہ غور و تفکر کیا جائے۔ جو مذہب اسلام کو حاصل کر چکا ہے، یعنی مسلمان ہے، وہ مذہب اسلام میں کی جو مطلب پابندیاں ہیں، مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اس قسم کے پھر انشاءاللہ برے انجام سے ہر شخص محفوظ رہ سکتا ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو ان سے کہا جائے گا کہ فَاعْتَرَفُوا، اب تم نے اقرار کیا، بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، یعنی اب کیا فائدہ تمہارے اقرار کرنے کا، اب کیا فائدہ پچھتانے کا، جب موقع تھا، تمہارے پاس طاقت تھی، تمہارے پاس حسن و جمال تھا، آسائشیں تھیں، تمہیں ملک عطا کیا گیا، ہر چیز تمہیں دے دی گئی تھی، اس وقت تو تم نے خدا کو یاد نہیں کیا، اس وقت تو تمہیں ان مزوں کو ختم کرنے والی ہر چیز بری لگتی تھی، اس وقت تمہیں نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے روکنے والا، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا برا لگا کرتا تھا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اس وقت اگر تم ان آسائشوں کو تھوڑا سا ترک کرتے اور جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اسلام قبول کر لیتے، تو پھر آج تم راحت سے ہوتے۔ تو ان کو اس قسم کے ایک تو پھر جواب دینا، اس میں حسرت اور پچھتاوا ہوگا، اور پھر اس طرح کی ڈانٹ ڈپٹ، اس سے ان کے غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو لعنت ہو دوزخیوں کو، ان پہ پھٹکار برسے، ان پہ لعنت ہو
دوزخیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم